رب نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان کا خوب خوب چرچا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خوب چرچا کرو. کرنے والوں نے کیا، کرتے تھے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک کرتے رہیں گے. ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا علیہ السلام. اگر آقا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ہماری جان، ہمارا مال، اولاد، سارا کچھ حضور پر قربان ہے. الحمدللہ. سونا آیا تے ہو گئے نے 1500 سال. کسی نے کیا ہی خوب کہا ابھی کہ جب 1400 سال ہوئے تھے تب ہم نہیں تھے، 1600 سال ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے. ابھی ہیں، ابھی 1500 سال مکمل نہیں ہوا. آج کا دن بھی ہے اور یہ پورا سن 1447، یہ پورا سن 1500 سال ہے. آج بھی حضور کے چرچے کریں، اس پورے سال حضور کے چرچے کریں اور ساری زندگی حضور کے چرچے کر کے اپنے آپ کو سعادت دارین سے مالا مال کریں. آج بھی اور سارا سال درود پاک پڑھیں. درود پاک اتنی بابرکت چیز ہے. حضور نے خود فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر کم سے کم 50 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے گا، حضور نے فرمایا صافحتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس بندے سے مصافحہ کروں گا. اب اتنی مختصر تعداد میں اتنا بڑا اعزاز ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص بے وقوف ہوگا جو اتنی بڑی شان نہیں لینا چاہے گا. 1500 سال مکمل ہو چکے، دیوانوں نے جشن منایا، مناتے رہیں گے. آج میں آپ کو 2500 سال پہلے کی بات بتا دوں. حضور کی ولادت کے بعد تو عاشقوں نے میلاد منایا ہی ہے، ہر سال مناتے رہتے ہیں، لیکن حضور کی ولادت پاک کے 1000 سال پہلے سے حضور کا انتظار ہو رہا ہے کہ کب وہ سرکار تشریف لائیں، ان کے دست اقدس پر ہم کلمہ پڑھیں اور حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. ہزاروں سال سے حضور کا انتظار ہو رہا ہے. تقریباً 12 نبیوں نے حضور علیہ السلام کا انتظار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا، اے لوگوں میں جاتا ہوں، میرے بعد جو آئے گا ان کی خوشخبری دے کر کے جاتا ہوں، ان کا نام پاک احمد ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اپنا پیارا رسول ان میں بھیج دے میرے مولا. دعائیں کی حضور کی میلاد کی. تو پچھلا زمانہ حضور کی میلاد کے انتظار میں گزرا اور الحمدللہ ہمارا زمانہ 1500 سال ہو چکے ہیں اور قیامت تک حضور کی سنتوں پر گزرے گا انشاءاللہ تعالی. پتا کیا چلا کہ سب سے بہترین زمانہ وہی ہے کہ جس کا انتظار کیا جائے اور وہ زمانہ آ جانے کے بعد والے لوگ اسی زمانے کی پیروی کرتے رہیں قیامت تک. والعصر ان الانسان لفی خسر. کچھ لوگوں نے والعصر کا ترجمہ کیا کہ وقت کی قسم، زمانے کی قسم، لیکن آیت پاک جب عاشقوں کے پاس آتی ہے، عاشقوں نے جب پڑھا، عاشقوں نے جب ترجمہ کیا اس کا والعصر، زمانے کی قسم، صرف اتنا ترجمہ نہیں کیا بلکہ عاشقوں نے ترجمہ اس آیت مبارکہ کا صحیح معنوں میں جو تھا وہی کیا. کیا کیا؟ والعصر، زمانے محبوب کی قسم، محبوب کے زمانے کی قسم. کائنات میں سب سے پیارا زمانہ وہی تو ہے. حضور علیہ السلام کی میلاد کے 1000 سال پہلے سے حضور کا انتظار ہوتا تھا، ہزاروں سال پہلے سے. لیکن 1000 سال کی بات میں بتا دوں. بخاری شریف کی عظیم شرح ہے، بہت مقدس شرح ملا حضرت امام بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی ہے، عمدۃ القاری ہے. اب یہ کتاب ایسی ہے کہ بخاری شریف پڑھانے والا کسی بھی جگہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کم سے کم یہ کتاب تو ضرور اٹھائے گا، اس میں دیکھ کر کے پھر بخاری شریف پڑھائے گا. عمدۃ القاری میں امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضور نے سارا کے سارا معاملہ اونٹنی پر چھوڑ دیا تھا. میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی، جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی، سارے کے سارے شوق میں تھے کہ میرے گھر تشریف لے آئیں. اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی سعادت کون کھوئے گا؟ ساروں کے دل میں اشتیاق تھا، شوق تھا، حضور ہمارے مہمان بن جائیں، ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمیں مشرف کریں اس سعادت سے. ساروں کے دل میں شوق تھا.
حضور ہمارے یہاں تشریف لائیں. حضور نے سارا معاملہ اپنی مقدس اونٹنی پر سونپ دیا کہ میری یہ اونٹنی جس کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی میں اس کے یہاں رہوں گا، اس کے گھر میں تشریف لے جاؤں گا، اس کے گھر میں سکونت اختیار کروں گا. اونٹنی چلی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس گھر کے سامنے بیٹھ گئے. حضرت جابر نام کے ایک صحابی تھے، شوق تو سب کو تھا، دیوانے تو سب تھے. اونٹنی کو پیر سے اشارہ کرنے لگے کہ اٹھ جا میرے گھر کے سامنے بیٹھ جا، اٹھ جا ذرا میرے سر گھر کے. جب یہ حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اتنی بڑی سعادت مجھے ملی ہے، کہتے ہیں کہ لو لم اسلام لضربتک بالسیف عن منزلی تنخسوها، کہ اگر ہمارے درمیان اسلام کا رشتہ نہ ہوتا، تم اگر مسلمان نہ ہوتے تو ابھی میں تمہاری گردن مار دیتا. اتنی بڑی مجھے سعادت ملی ہے، اونٹنی میرے گھر کے سامنے آ کر کے بیٹھی ہے، تم اسے میرے گھر کے سامنے سے ہٹانا چاہتے ہو. پتا چلا کہ سب کو اتنا بڑا شوق تھا کہ حضور پر اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب میں نے پہلے کہا کہ عمدۃ القاری میں امام بدر الدین عینی نے یہ پوری بحث طویل واقعہ ذکر فرمایا ہے، میں مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں. اب یہ اونٹنی کا بیٹھنا کیوں تھا، اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے کہ انہی کے گھر کے سامنے بیٹھی ہے. الحمدللہ علماء کرام نے، محدثین نظام نے حضور کی ایک ایک بات نوٹ کی ہے، ایک ایک بات پر بحث فرمائی ہے. اونٹنی انہی کے گھر کے سامنے کیوں بیٹھی، اس پر تبصرہ فرماتے ہیں امام بدر الدین عینی. فرماتے کہ وہاں شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام بدر الدین عینی رقم طرح سے پورا طویل واقعہ بیان فرمایا. ایک اس کے پیچھے بہت بڑا قصہ ہے. فرماتے ہیں، میں مختصراً عرض کروں، یمن کے جو اس زمانے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، حضور کی ولادت پاک کے ایک سال پہلے، ایک نہیں بلکہ 1000 سال پہلے، جب یمن کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے انہیں کہا جاتا تھا تبا. تو سب سے پہلا، غور سے سنیے گا، سب سے پہلا جو تبا تھا، تبا اول جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے قصد کیا کہ اپنی فوج کو لے کر لاکھوں کی تعداد میں لے کر کے چلے تھے. غور سے سنیے گا، بہت عظیم واقعہ ہے. لاکھوں کی تعداد میں تبا اول دنیا کی گردش کرنے کے لیے، کہ دنیا گھوموں، اس لیے لاکھوں کی اپنی فوج لے کر کے تشریف لے جاتے ہیں. دنیا کی مختلف ممالک میں تشریف لے جاتے ہیں، شاندار استقبال ہوتا ہے. مکہ شریف میں جاتے ہیں، یثرب میں بھی آتے ہیں. پہلے مدینہ شریف کا نام یثرب تھا، وہاں بیماریاں بہت تھیں. یہ حضور کا صدقہ ہے کہ مدینہ بن گیا ہوا. بیماریاں بہت تھی، یثرب تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں، رہنے والا کوئی نہیں. جب مکہ سے یثرب کا قافلہ، یثرب پر ان کا قافلہ گیا، ان کے قافلے میں کم و بیش تقریباً 400 بڑے بڑے علماء کرام اس وقت کے تھے. اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور فضلاء وہاں کے تھے. جب یثرب جاتے ہیں تو جو علماء تھے ان کے قافلے میں بہت بڑے بڑے عالم تھے، اللہ کو جاننے والے تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے. جب یثرب پہنچے، یثرب کا نظارہ کیا، یثرب کا جائزہ جب ان لوگوں نے کیا، تو جب جانے کا وقت آیا تو سارے علماء نے، اس وقت کے بڑے بڑے حکیموں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے نہیں جانے والے. ہم نے اتنے مہینوں، اتنے سالوں آپ کے ساتھ دنیا گھومی ہے، لیکن یہاں جب پہنچ گئے ہیں، یہاں سے ہم آگے نہیں جانے والے. چاہے تم ہمارا سر قلم کر دو، ہم یہاں سے نہیں جانے والے. سألہم عن سر ذالک، کہا کہ سبب کیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، وجہ کیا ہے، وجہ تو بتاؤ. وہ سارے علماء فرماتے ہیں، تبا اول سے کہنے لگے، نجد فی کتبنا نبیا اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادی دار مہاجری، کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام پاک محمد ہوگا. اور یہ جو جگہ ہے ہم جہاں ٹھہرے ہیں، جہاں سے جانے کی ہماری بالکل خواہش نہیں ہے،
اب ہم یہیں مرتے دم تک رہیں گے. یہ جو جگہ ہے جو یثرب ہے اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی, اور وہاں سے نبی یہاں پر تشریف لائیں گے. ان کی قوم جب انہیں پریشان کرے گی تو یہاں یثرب میں وہ تشریف لے آئیں گے. ہم سب کی خواہش ہے کہ اس نبی کا انتظار کریں اور اس نبی کے دست اقدس پر ایمان قبول کریں اور اللہ کے سچے بندے بن جائیں. طبا نے کہا, طبا کی قسمت بھی جاگ گئی. انہوں نے کہا کہ جب تم اتنے بڑے بڑے علماء یہاں ٹھہرو گے تو میں اپنی حکومت میں یمن میں جا کر کے کیا کروں گا, میں بھی یہاں پر رہ جاتا ہوں. تیرے دیوانوں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں, تیرے دیوانوں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں, ہم ان کے انتظار میں رہتے ہیں. پھر علماء نے کہا کہ لعل ان نلقاہ, شاید کہ ہماری ملاقات ان سے ہو جائے, ہماری قسمتیں جاگ جائیں, ہم اسی انتظار میں یہاں ٹھہریں گے. اب جب سب لوگ ٹھہرنے لگے, 400 علماء تھے, سب کے لیے طبا نے یمن سے اپنے خزانے منگوا کر کے اب ان سارے لوگوں کے لیے گھر بنوا دیے. اب گھر بن رہے ہیں سارے لوگوں کے, 400 علماء کے گھر بن رہے ہیں. اب ذرا تصور کریں, آپ امیجن کریں کہ گھر بنا رہے ہوں گے جب مزدور, تو ان کے ذہن میں خیال کیا ہوگا؟ بنوانے والے جب گھر بنوا رہے ہوں گے خیال یہی ہوگا کہ ایک نبی کی میلاد ہونے والی ہے, ایک نبی کے انتظار میں سارے لوگوں کے گھر بنائے جا رہے ہیں. گویا حضور کی میلاد کے انتظار میں اتنا زیادہ اہتمام, اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ 400 دیغیں کھانے کی آپ پکوائیں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت عظیم چیز ہے, لیکن طبا کے جو حضور کی میلاد کے انتظار میں 400 گھر بنوائے تھے اس کے آگے تو کچھ نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ فضول خرچی ہے, یہ ہرگز فضول خرچی نہیں ہے. ابھی آگے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ فضول خرچی ہے کہ نہیں. 400 لوگوں کے لیے گھر بنوائے, گھر بن گئے, ساروں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی, اپنے خزانے سے باندیاں خرید کر کے ان کو آزاد کر کے طبا اول نے سارے علماء کرام کی شادیاں کروائی. اب ان کا شادی کرنا بھی بس اسی واسطے تھا کہ اگر ہم نہیں رہے ہماری اولاد ہوگی, ہمارے پوتے ہوں گے, پر پوتے ہوں گے, کوئی تو ہوگا کہ جو طلع البدر علینا پڑھنے والا ہو. طلع البدر علینا کی صدا لگانے والا بھی ہونا چاہیے. اب طلع البدر علینا کی صداؤں کا انتظام 1000 سال سے پہلے ہو چکا. کوئی تو ہوگا, ہم اگر نہ ملے ہماری اولاد, ہمارے پوتے, ہمارے پر پوتے, وہ اس شرف سے مشرف تو ہوں گے. طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, اتنا سارا انتظام کروانے کے باوجود بھی ابھی کچھ کمی رہ جاتی ہے. طبا اول نے ابھی بھی کمی محسوس کی, اور انتظام ہونا چاہیے, انتظام اور زیادہ ہونا چاہیے. کتب کتابا, علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں انہوں نے خط لکھا. طبا اول نے ایک خط لکھا حضور کے انتظار میں. کتب کتابا, اس کے اندر ایک بہت ہی پیارا شعر لکھا, اور علامہ بدر الدین عینی نے اس شعر کو اپنی عمدۃ القاری میں نقل فرمایا. میں اس مقدس شعر کو پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں طبا اول نے 1000 سال پہلے لکھ دیا تھا, اشہد علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم, اور انہ رسول من اللہ بارئ النسم, کہ میں گواہی دیتا ہوں 1000 سال باقی ہے, لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ کتنے سال باقی ہے. ہمیں تو پتا چل گیا کہ 1000 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. میں گواہی دیتا ہوں علی احمد, احمد مجتبی پر, انہ رسول من اللہ بارئ النسم, کہ روحوں کو پیدا کرنے والے رب کی جانب سے وہ رسول ہوں گے. پہلے ہی گواہی دی. اب خط لکھا, اب یہاں دیکھیں کہ فضول خرچی ہے یا نیک خرچی ہے, فائدے کا خرچ ہے. خط لکھا جاتا ہے, اس پر مہر لگائی جاتی ہے, سیل کیا جاتا ہے خط کو. اب عام چیزوں سے بھی سیل ہوتا ہے,
डोरियों से भी सील होता है, कागजों से भी मुख्तलिफ तरीकों से सील होता है, लेकिन तुब्बे अव्वल ने इतना एहतमाम किया, फरमाते हैं खतमहु बिज़्ज़हब, कि उन्होंने जो मोहर लगाई, जो सील लगाया उस खत पर, उस मुकद्दस खत पर, खतमहु बिज़्ज़हब, आम चीज से नहीं बल्कि सोने की मोहर लगा दी। अब कोई कहे कि ये तुम्हारा बहुत खर्चा करना फजूल खर्ची होता है, हरगिज़ नहीं होता। अगर शरीयत मुतहरा के दायरे में रहते हुए हुजूर की शान और अज़मत को बयान करने के लिए खर्चा किया जाए, लंगर पकाए जाए, नियाज़ें खिलाई जाए, गरीब ही लेने के लिए आते हैं, गरीब ही लेने के लिए, हरगिज़ फजूल खर्ची नहीं है। खतमहु बिज़्ज़हब, सोने से मोहर लगा दी। मैं बात मुख्तसर कर दूं। अब इन्होंने इसके बाद भी एक एहतमाम और किया, बना लहू दारन, सारे लोगों के तो घर बनाए, लेकिन महबूब आने वाले हैं, महबूब का घर मुनफरिद होना चाहिए, शान और अज़मत वाला होना चाहिए। अरब का वो मकाम कि हुजूर की तशरीफ आवरी के बाद भी अभी लोगों को कुटिया भी नसीब नहीं होती। ये तो तशरीफ आवरी के 1000 साल पहले घर बनवाए लोगों के लिए, लेकिन हुजूर का जो घर बनवाया 2 मंजिला घर बनवाया, 2 मंजिला घर बनवाया, इतना ज्यादा एहतमाम। अब इमाम बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि जो ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मुकद्दस घर के सामने बैठी थी, बिला वजह नहीं बैठी थी, वो मेरे हुजूर की ऊँटनी को भी इल्म गैब था कि 1000 साल पहले हुजूर के लिए एक घर का एहतमाम हुआ है, बहुत बेहतरीन घर बनवाया गया है, और उसी घर के सामने जाकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के उसी घर के सामने जाकर के बैठी जो तुब्बे अव्वल ने हुजूर के लिए बनवा करके रखा था। जालिमों, हुजूर की ऊँटनी को भी इल्म गैब अल्लाह पाक ने अता फरमाया, हुजूर की मुकद्दस सवारी को भी इल्म गैब है। अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ। तो पता चला कि हजरत अबू अय्यूब के घर के सामने ऊँटनी का बैठना कोई मामूली और ऐसे इत्तेफाकन नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरा फलसफा है, पूरा 1000 सालों का वाकया है। अब जो खत उन्होंने लिखा था उस जमात के 400 लोगों में जो सबसे बड़े आलिम थे उन्हें दिया कि आप इसे संभालें, सबसे बड़े आलिम। ये भी बहुत बड़ा एहतमाम है कि जिम्मेदार इंसान को बड़ी बात सौंपना, आप संभालें, आपका इंतकाल हो जाए अपने बच्चों को दे दें, अगर उनका भी इंतकाल हो जाए और हुजूर नबी अभी तक तशरीफ न लाए तो उनसे भी कहना कि उनके बच्चों को दे दे, फिर उनसे कहना कि उनके बच्चों को, जब तक हुजूर न आए ये खत पहुंचाना, मेरे हुजूर को ये खत पहुंचना चाहिए। पहुंचा खत। अब आखिर में जिसके पास खत पहुंचा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक तशरीफ ले गए। आखिर में जो इंसान थे हजरत अबू लैला जिनका नाम, मदीना पाक इस्लाम के बाद हुजूर पहली बार आए हैं। न अबू लैला ये जानते हैं कि मुस्तफा करीम नबी करीम कौन है, सूरत मुबारका क्या है, पहले कोई पहचान नहीं, न हुजूर ने उनको पहले देखा था। लेकिन जैसे ही सामना होता है, जैसे ही सामना होता है, मेरे गैब दा मुस्तफा फरमाते हैं अंत अबू लैला, तुम अबू लैला हो। बस इतनी बात नहीं कि किसी ने कह दिया और हुजूर ने फिर कह दिया, इतनी बात नहीं, हुजूर को आगे की बात भी पता है। फरमाते हैं वो माँ का किताबु तुब्बा, बात सिर्फ हुजूर चेहरे की नहीं जानते, तुब्बा के जेब में जो हुजूर का खत मौजूद है, तुब्बा का जो खत 1000 साल से मौजूद है वो भी हुजूर जानते हैं। तुम अबू लैला हो, तुम्हारे पास तुब्बा अव्वल का खत मौजूद है। हजरत अबू लैला अभी हुजूर को नहीं पहचानते थे। कहा मन अंता, आप कौन हैं? हुजूर ने करम फरमा करके इरशाद फरमाया अना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिल किताब, मैं अल्लाह पाक का मुकद्दस बंदा मोहम्मद हूं, तुम पहले खत लाओ, खत लाओ। यकीनी तौर पर हुजूर ने फरमाया कि खत लाओ। फिर जब तुब्बा के खत को हुजूर ने
شرف بخشا، اپنے مقدس ہاتھوں میں لے کر کے شرف بخشا اس خط کو، تو حضور نے فرمایا مرحبا بتبا الاخ الصالح، مرحبا بتبا الاخ الصالح، مرحبا بتبا الاخ الصالح۔ حضور نے دیکھا تھا کہ سونے کی مہر ہے، سونے کی مہر ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی نہیں فرمایا، حضور نے تو یہی فرمایا کہ مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید۔ طبا کے خط کو حضور نے مرحبا فرمایا۔ خرچ کرنا ہرگز فضول خرچی نہیں، حضور کی محبت میں اور شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر خرچ کیا جائے ہرگز فضول خرچی نہیں۔ اللہ زندہ باد۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضور نے کرم فرماتے ہوئے طبا پر آگے اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا لا تسبوا طبا، کہ طبا کو برا مت کہنا، طبا کو برا مت کہنا، طبا کو برا مت کہنا۔ طبا نے تو پہلے ہی میری رسالت کی گواہی دے دی ہے، طبا نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ حضور جب قیامت والے دن سارے لوگ آپ کی گواہی دیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں، حضور مجھے اس وقت محروم نہ فرمائے، میری بھی شفاعت فرما دیجئے گا، میری بھی شفاعت فرما دیجئے گا، حضور ہمیں محروم نہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، حضور نے کسی کو محروم نہیں فرمایا، حضور تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، حضور تو ساری کائنات پر رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضور کے نام پر خرچ کرو، حضور کے نام پر سارا کچھ لٹاؤ، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ایسی ہی باتیں کرتے ہو، ہم تو روزہ سیکھنا آئے تھے، نماز وضو سارا کچھ سیکھنا آئے تھے، آپ نے تو ناموں سے مصطفیٰ کی بات چھیڑ دی ہے، آپ نے تو محبت مصطفیٰ کی بات چھیڑ دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل ایمان ہی قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے، اصل ایمان حضور کی محبت ہے۔ اگر حضور کی سچی محبت ہے تو پابندی سے نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، سارے اسلامی احکام پابندی سے ہے، جبکہ حضور کی سچی محبت ہے۔ میلاد بنانے کا اصل مقصد تو اس وقت پورا ہوگا کہ دیوانے قسم کھائیں کہ محبوب کی کسی بات کو اب نہیں ٹالیں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، روزے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہی مقصد سے میلاد بناتے ہیں تو آپ کا میلاد بنانا قبول ہے، قبول ہے، بالکل قبول ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ روزہ نماز سیکھتے ہیں، علماء سکھاتے بھی، ہماری دعوت اسلامی نے دنیا میں دھوم مچا دی ہے عمل کے میدان میں۔ تم صرف روزے نماز کی بات کرتے ہو، اور سنو محمد کا در چھوڑ کر جانے والے، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے ہاتھ ہو جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام۔